باپ، بیٹا، روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خدا عجیب و غریب انداز سے ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے اور کرشماتی طریقوں سے ہماری مدد اور رہنمائی فرماتا ہے تاکہ اس سے ہماری زندگی بہتر ہو سکے۔ معجزانہ طریقوں سے، مختلف معجزوں سے ہمیں ایمان دیتا ہے اور ہمارے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ خدا کی قدرت کتنی عظیم ہے اور خدا کیسے کیسے عجیب و غریب طریقوں سے ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں عمل کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں سکھانا چاہتا ہے اور ہمیں با ایمان بنانا چاہتا ہے۔ ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں سے نکلے تو شور کے بیابان میں پہنچے تو وہاں کا پانی انتہائی کڑوا تھا۔ 3 دن سے وہ پیاسے تھے، ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اور جب پیاسے ہوئے تو پھر جو انہیں مصر میں سے نکال کے لایا تھا اس کے خلاف کڑکڑانے لگے، بولنے لگے کہ یہ تیرا قصور ہے، تو ہمیں ملک مصر میں سے نکال لایا ہے، اب ہمیں پانی چاہیے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمیں پانی دے، جیسے بھی ہو ہمیں پانی دے۔ اور جب جماعت کڑکڑائی تو خدا نے اس حالت کو معجزانہ انداز سے بدل دیا اور خدا نے ان کی مدد کی اور فرمایا کہ فلاں شخص فلاں درخت ہے، اس درخت کو کاٹ کر اس کی ٹہنی پانی میں ڈالی جائے تو پانی میٹھا ہو جائے گا، پینے کے قابل ہو جائے گا۔ تو موسیٰ نبی نے یہ کام کیا، درخت کو پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا، لوگوں نے پیا اور لوگ مطمئن ہو گئے۔ تو پھر آگے بڑھنے لگے، علیم ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پر پہنچے اور کوہ سینا اور علیم کے درمیان ایک بیابان ہے جسے سین کا بیابان کہتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے انہیں مصر سے نکلے ہوئے، دوسرے مہینے کی 15ویں تاریخ کو وہ وہاں پر پہنچے ہیں، اور جو خوراک وہ مصر میں سے لے کر نکلے تھے اپنے ساتھ، اناج کی صورت میں یا آٹے کی صورت میں یا اور کھانے پینے والی چیزیں، وہ اب ان کے پاس ختم ہو چکی ہیں، ان کے پاس خوراک نہیں ہے۔ اور جب خوراک ختم ہو گئی تو اب پھر وہ موسیٰ نبی کے خلاف کڑکڑانے لگے، بولنے لگے۔ اور یہ کسی ایک بندے کی بات نہیں ہے کہ کسی خاتون نے گلہ کیا ہے یا مرد نے شکوہ کیا ہے یا بچے رونے لگے ہیں، بلکہ پوری جماعت، کل جماعت موسیٰ اور ہارون کے خلاف ہو گئے اور کہنے لگے کہ تو ہمیں ملک مصر میں سے کیوں نکال لایا ہے؟ مصر میں ہم اچھے تھے، اگرچہ غلامی میں تھے، لیکن ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھتے تھے اور ہم سیر ہو کر روٹی کھاتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کھانا اور پینا، ہماری خوراک دوسری تمام نعمتوں پر حاوی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آزادی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نجات کی ضرورت نہیں، ہم غلامی میں رہ لیں گے لیکن ہمیں کھانا چاہیے، ہم غلامی برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہمیں روٹی ملنی چاہیے، ہمیں گوشت ملنا چاہیے۔ اور یہ بعض اوقات صورتحال آج بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ آج بھی لوگ خوراک کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی خاص مذہبی پروگرام کے اوپر یا کوئی سیاسی پروگرام ہو، اس میں کھانے پینے کی چیزیں شامل ہوں اور جو ہی کھانے کا وقت آتا ہے چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو جاتے ہیں
ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے گرا دیتے ہیں، نیچے دبا دیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، لڑتے ہیں چیزوں کے لیے، خواہ گھر میں ان کے کتنی چیزیں ہوں کھانے پینے والی۔ یعنی انسان بے صبرا واقع ہوا ہے، انسان چیزوں کی ناقدری میں مبتلا ہے، اور ان چیزوں کے لیے پھر ہم بڑے بڑوں کی بے قدری کر دیتے ہیں، خدا کے نبیوں سے لڑتے ہیں، خدا کے بندوں سے جھگڑا کرتے ہیں کہ مجھے چائے کی پیالی نہیں ملی، مجھے ایک پلیٹ چاول نہیں ملے، اس لیے میں آئندہ سے آپ کے خلاف ہوں، آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو اسی طرح یہ ساری جماعت جو لاکھوں کی تعداد میں ہے، جب کھانا نہیں ملا تو موسیٰ نبی اور ہارون کاہن کے خلاف ہو گئے، کڑکڑانے لگے، خدا کے خلاف بولنے لگے کہ تو ہمیں کیوں ملک مصر میں سے نکال لایا، وہاں پر تو ہمیں گوشت بھی ملتا تھا، ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھتے تھے، ہمیں سیر ہو کر روٹی ملتی تھی، اور یہاں پر ہم بھوکے مرتے ہیں۔ تو اس سارے انبیاء کو، ساری جماعت کو، بنی اسرائیل کو مارنا چاہتا ہے اور بھوکے مارنا چاہتا ہے۔ تو جب یہ ساری کڑکڑاہٹ، بڑبڑاہٹ خدا نے سنی تو خدا نے کہا کہ میں تمہیں آسمان سے روٹی دوں گا، تم گوشت بھی کھاؤ گے اور روٹی بھی کھاؤ گے۔ تم نے گوشت کا ذکر کیا، تمہیں گوشت بھی ملے گا، تم روٹی کی بات کرتے ہو، تمہیں پیٹ بھر کر روٹی بھی ملے گی۔ اور خدا نے کہا کہ تم جنگل میں جاؤ اور جا کر ہر ایک آدمی کی خوراک کے حساب سے خوراک جمع کر لو، زیادہ جمع نہیں کرنی، بلکہ ہر ایک آدمی کے حساب سے، یا جتنی خوراک کوئی آدمی کھاتا ہے، گھر میں جتنے افراد ہیں اس حساب سے خوراک جمع کر لو، صرف ایک دن کے لیے۔ خدا سکھانا چاہتا ہے کہ میں تمہیں خوراک دوں گا، تم ذخیرہ اندوزی نہیں کرو گے، جمع نہیں کرو گے، بلکہ مجھ پر تمہارا توکل قائم رہے کہ جو خدا ایک دن خوراک دے سکتا ہے وہ خدا دوسرے دن کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ جو خدا آج ہمارے ساتھ ہے وہ کل بھی ہمارے ساتھ رہے گا۔ جس خدا نے فرعون کو شکست دے کر بغیر جنگ کیے اس سے بنی اسرائیل کو آزادی دے دی ہے، جس خدا نے بحر کلزم کو سکھا دیا، وہ خدا ہمیں روٹی بھی دے سکتا ہے، وہ خدا ہمارے لیے روٹی بارش کی طرح برسا سکتا ہے۔ خدا اس ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، خدا اس بھروسے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، خدا ہمارے توکل کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور خدا نے ایسے ہی کیا۔ اور خدا نے کہا جاؤ، جا کر اپنے لیے خوراک جمع کرو، لیکن ایک دن کے لیے، جتنا ایک دن کے لیے کافی ہے وہی کرو، ذخیرہ اندوزی منع ہے۔ اور یہ بات آج بھی خدا ہم سے کہنا چاہتا ہے۔ دنیا کے لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دنیا کے لوگ، خدا کے لوگ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، سڑکوں کے اوپر مختلف پوائنٹس کے اوپر خوراک رکھ دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں رکھ دیتے ہیں، اور لوگ اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے اٹھاتے ہیں، زائد نہیں لیتے، زائد نہیں اٹھاتے۔ یہ مصیبت کا وقت ہے، ذخیرہ اندوزی کا وقت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ملک کا باوائے آدم ہی نرالا ہے، یہاں کا انتظام ہی نہ جانے کیسا ہے، نہ تو گورنمنٹ کسی پر اختیار رکھتی ہے، نہ کوئی گورنمنٹ کی بات کو مانتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کے دلوں میں احساس ہمدردی، احساس انسانیت ہے، احساس آدمیت مر چکا۔ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور لوگ اس وبائی موسم کو بھی یا وبائی حالات کو بھی اپنا پیسہ بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کمائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جو چیز 1 روپے کی ہے وہ 10 روپے کی بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کو ناجائز منافع خوری کی عادت پڑ چکی ہے، لیکن خدا ہمیں یہ کہتا ہے کہ مجھ پر توکل رکھو، جو میں آج تمہیں خوراک دے سکتا ہوں وہی خوراک میں کل بھی تمہیں دے سکتا ہوں۔ اور خدا نے یہ ثابت کیا، سبق سکھانے کے لیے خدا نے انہیں کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا۔ اس کا انتظام خدا نے یہ کیا کہ اگر تم زیادہ جمع کرو گے، دوسرے دن کے لیے جمع کرو گے، اس میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ تو یہی ہوا
جن لوگوں نے نبی کی بات کا، خدا کی بات کا یقین نہیں کیا، انہوں نے زیادہ جمع کر لیا تو ان کی وہ خوراک خراب ہوگی، اس میں کیڑے پڑ گئے۔ خدا نے پھر سکھایا کہ میرے حکم مانو، میری تابع داری کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا پروردگار ہوں، تمہارا مددگار ہوں، تمہیں ہر روز کھانا ملے گا، پیٹ بھر کر کھانا ملے گا، روز گوشت ملے گا، لیکن زائد جمع مت کرو۔ اور پھر خدا نے کہا کہ 7ویں دن کے لیے یعنی سبت کے لیے تم 6 دن جمع کر لو، اور وہ خدا کی برکت اور قدرت سے خراب نہیں ہوا، وہ بچ گیا، محفوظ رہا۔ اور 7ویں دن یعنی سبت کے دن جو آرام کا دن اور خدا کی عبادت کا دن ہے، بنی اسرائیل قوم نے جو 6 دن جمع کیا تھا وہی 7ویں دن پھر کھایا۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خدا ہمیں سکھاتا ہے، مختلف طریقوں سے تعلیم دیتا ہے کہ خدا پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ پھر وہ بیابان میں آگے سفر کرتے ہیں اور پانی نہیں ہے وہاں پر، تو پھر جماعت موسیٰ کے خلاف، خدا کے خلاف کڑکڑاتی ہے، کہتے ہیں جی ہم تو پانی سے مر جائیں گے، پانی کے نہ ہونے سے، ہمیں پینے کے لیے پانی دے، جہاں سے مرضی دے، ہمیں پانی چاہیے۔ اور پھر خدا نے پانی دینے کا انتظام کیا۔ موسیٰ نبی دعا کرتے ہیں، خداوندہ التجا کرتے ہیں، یہ مجھے سنگسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے مار دیں گے، سخت گردن قوم ہے، یہ بے حس لوگ ہیں، یہ مجھے مار دیں گے، انتظام کر۔ تو خدا نے کہا جو عصا تمہارے پاس ہے اسے لے کر جا، آگے حریب کا پہاڑ ہے، میں اس کے اوپر ہوں گا، تو اس حریب کے پہاڑ کو، چٹان کو اپنے عصا سے مار، اس پر اپنا عصا اس کے اوپر مار، تو چٹان تجھے پانی دے گی، پہاڑ تجھے پانی دے گا۔ عقل یہ کہتی ہے مسیح خداوند میں میرے عزیزو کہ پہاڑ کے اندر سے، سخت زمین سے پانی نہیں نکلتا، پانی نکلتا ہے نرم زمین سے۔ زمین کو ہم کھودتے ہیں، کھودتے جاتے ہیں تو نیچے سے پانی نکل آتا ہے، جیسے کنواں کھودتے تھے پرانے زمانے میں۔ پھر آج کل کی اگر بات کر لیں، چند سال پہلے کی بات کر لیں، تو ہینڈ پمپ لگانے کے لیے بھی کافی گہرا کھودنا پڑتا ہے، نیچے جانا پڑتا ہے مشینوں کے ساتھ، تو پھر پانی نکلتا ہے۔ آج کی اگر بات کریں تو موٹر پمپ ہے، اس کی کافی گہرائی میں جا کر پانی مل جاتا ہے، لیکن سخت زمین میں سے، پہاڑ میں سے پانی نہیں نکلتا۔ تو جیسے خدا آسمان سے روٹی برساتا ہے، جیسے خدا انہیں گوشت مہیا کرتا ہے، خدا نے اپنی طاقت، اپنی قدرت دکھانے کے لیے چٹان میں سے پانی نکال دیا، اور لوگوں نے وہ پانی پیا، اور ان کی پیاس بھی بجھی، اور ان کا ایمان بھی مضبوط ہوا۔ تو مسیح خداوند میں میرے عزیزو، ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو ناممکناتی حالات کو ممکناتی حالات میں بدل دیتا ہے۔ ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو قدرت والا خدا ہے، نہ ہونے کو ہونے میں بدل دیتا ہے، اور جہاں پر خدا کی برکت اور قدرت ہو وہاں پر سب کچھ ہو سکتا ہے، اور ایماندار کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ خدا کے اوپر ہمارا توکل رہے کہ خدا جس نے ہمیں زندگی دی ہے وہ زندگی کو بحال بھی رکھے گا۔ خدا جس نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھائے گا۔ خدا جس نے ہمیں زندگی دی ہے، اپنا اس دنیا میں نائب مقرر کیا ہے، نائب السلطنت بنایا ہے، وہی خدا ہمیں زندگی میں برکت دے گا، اور ہم خدا پر توکل مضبوط کرتے ہوئے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، تو ہماری زندگی میں نہ کبھی کوئی مصیبت آئے گی، نہ ہم آزمائش میں پڑیں گے، بلکہ ہم خوشحالی کی زندگی گزاریں گے، بدحالی میں سے نکل کر خوشحالی کی طرف آ جائیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا پر ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے، کہ خدا ہی ہمیں خوراک دیتا ہے، اور خدا ہی ہمیں بیماریوں میں سے نکالے گا، کیونکہ خدا کہتا ہے میں صحت دینے والا خدا ہوں۔ خدا اپنے کلام سے، جب کلام نازل ہوتا ہے تو ہمیں صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے۔ آئیے خدا سے دعا کریں کہ خدا اپنی الہی قدرت سے، طاقت سے اس وبائی مرض کو، کرونا وائرس کی جو مرض ہے، وبائی مرض ہے، اسے دنیا میں سے ختم کر دے،
تاکہ لوگ تندرستی اور صحت مندانہ زندگی گزاریں۔ آئیے خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو، ہمیں برکت بخشے، ہمیں محفوظ رکھے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔